السلام علیکم۔ یہ لوگ بار بار مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن کے الفاظ کے معنی کہاں سے لیتے ہیں، اس کا سورس کیا ہے، کس ڈکشنری سے لے رہے ہیں، کس طرح سے معنی کرتے ہیں کہ ایسا کسی اور نے کیا نہیں اور آپ کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو اس کا ہی جواب دے دیتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ کے معنی کیسے تلاش کیا جاتا ہے، کس طرح سے لیا جاتا ہے، جہاں قرآن میں اختلاف بھی ختم ہو اور بات بھی واضح سمجھ میں آ جائے۔ گو کہ اس کو تفصیلاً سمجھانے کے لیے طویل وقت چاہیے، تو میں مختصراً صرف آیتوں کا حوالہ دے دوں گا اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس وضاحت کے لیے کہ معنی کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ میں نے قرآن سمجھنے کے اصول میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ قرآن کو قرآن سے کس طرح سے سمجھا جائے، تو اس پورے لیکچر کو تو نہیں دہرایا جا سکتا۔ یاد دہانی کے طور پر میں ان آیتوں کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں اور بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 یعنی 3 کی 7 کو دیکھ لیں۔ میں پوری آیت سمجھانے بیٹھوں گا تو طویل وقت لگے گا، اس لیے میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اس پر میرا لیکچر موجود ہے، آپ چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں۔ اس آیت کے تحت قرآن میں آیتیں دو ہی طرح کی ہیں، یا تو محکمات ہے یا متشابہات ہیں۔ تو محکمات والی آیت واضح سمجھ میں آتا ہے، جس میں حکم دیا جاتا ہے، جیسے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ حکمی آیت ہے، محکمات والی ہیں۔ لیکن متشابہات جو ہے وہ دراصل ملتی جلتی کو کہا جاتا ہے، مشتبہ کو نہیں کہا جاتا۔ تو جو احکامات کی تفصیل اللہ جن آیتوں میں دیتا ہے اس کو متشابہات کہتا ہے، یعنی ملتی جلتی باتیں کسی حکم کے تابع ہے، اسی کو دوسری جگہ اللہ حکم اور تفصیل کہتا ہے۔ تو پہلی بات، قرآن میں آیتیں دو ہی طرح کی ہیں، یا تو محکمات ہیں یا متشابہات ہیں۔ تو محکمات بالکل واضح سمجھ میں آنے والی بات ہے، متشابہات کو سمجھنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے کہ یہ متشابہ آیت کس محکم آیت کی پابند ہے اور اسے کیا ہدایت مل رہی ہے۔ اس کے لیے پھر میں نے 4 بنیادی اصول دیا تھا قرآن سے ہی۔ سب سے پہلے 4 کے 82 کی بنیاد پر کہ قرآن میں کہیں بھی اختلاف نہیں آنا چاہیے، اگر اختلاف آتا ہے تو اللہ کی کتاب نہیں رہتی ہے۔ دوسری بات، اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے، یہ سورہ ہود کی پہلی آیت ہے کہ اللہ اپنی آیتوں میں احکامات اور اس کی تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اور اس کی تفصیل اللہ نے نہیں دی ہے، تفصیل کے لیے کسی اور کتاب کو دیکھا جائے، تو یاد رکھیں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اور یہ اللہ پر افتراء ہے، یعنی جھوٹ الزام تراشی ہے۔ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے، جس بات کی تفصیل قرآن میں نہیں وہ اللہ کا حکم ہی نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اور تفصیل بھی بڑے عالمانہ انداز میں 7 کے 52 کے روح سے کہ اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر کر دیا۔ تو اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، جس اللہ نے علم کی بنیاد پر تفصیل کر دی ہے، ہم اسے مزید تفصیل میں جانا چاہیں، یعنی اللہ تو سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات کو اور ہم سمجھا رہے ہیں، تو یہ قطعی بے بنیاد بات ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے جتنی بات بتائی ہے، جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، انہی میں بات واضح ہے، بس سمجھنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ تیسری بات، سورہ فاطر میں وہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی سنت کو کبھی تحویل میں لیا جاتا ہے، یعنی یہ 35 کی آپ آیت نمبر 43 دیکھ لیجئے گا، 43۔ تو اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی، یعنی اللہ کا طریقہ کار کبھی تبدیل نہیں ہوا، اور نہ ہی ہرگز کبھی اللہ کے طریقہ کار کو ادھر ادھر کیا گیا۔ تحویل حول اس کا مادہ ہے، اگر حول سے لیں گے، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، تو اللہ کے طریقہ کار کو کبھی آگے پیچھے ارد گرد نہیں کیا جاتا۔ اور اگر اردو والا تحویل آپ سمجھ لیں، تحویل کیا ہے؟ قبضے میں لینے کو، تو اس سے بھی اگر بات سمجھ لو تو اللہ کی سنت کبھی قبضے میں بھی نہیں لی جاتی ہے، نہ ادھر ادھر کی جاتی نہ قبضے میں لی جاتی ہے، دونوں طرح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ تیسرا بنیادی اصول ہے متشابہات کو سمجھنے کا۔ چوتھا اصول جو سورہ قمر میں آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 4 جگہ آیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی زبان اسی وقت آسان ہوتی ہے جب اس کا ایک لفظ ایک ہی معنی دے، اگر ایک لفظ ایک سے زائد معنی دے گا تو وہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ مثال کے طور پر لینا، اگر ایک لفظ کے 2 معنی بھی ہوں، صرف ایک صفحہ 10 مختلف آدمی کو دے کر بٹھایا جائے تو یقین جانیے کوئی 2 ایک جیسا جواب نہیں آئے گا، 10 کے 10 مختلف آئیں گے، کیونکہ کوئی کہیں پہلا معنی لے رہا ہوگا، کہیں دوسرا لے رہا ہوگا، کوئی کہیں دوسرا والا پہلے رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں فرق آ جائے گا۔ ایک صفحات میں
10 ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ کتاب آسان نہیں رہتی جس کے معنی ایک سے زائد ہوں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ کے کئی معنی کیے جائیں؟ قرآن میں بھی ایک لفظ کے ایک ہی بنیادی معنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایک معنی ہی آنا چاہیے۔ سوال یہیں سے اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک معنی کیسے لیا جائے، کیونکہ مترجموں نے متعدد معنی کر رکھے ہیں اپنی اپنی روایتوں کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مروجہ ترجمے کو درست کہنے کے لیے انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ ایک لفظ کے ایک معنی نہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ اور ہماری قرآن فہمی کی اکثریت وہ بھی اس بات کی دعوے دار ہے کہ ایک لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتا ہے، مختلف جگہ مختلف کیا جائے، اس لیے یہ بھی مکمل طور پر بھٹک جاتے ہیں، اور قرآن میں اختلاف بھی آ جاتا ہے، حکم اور تفصیل دونوں نہیں دے پاتے، کیونکہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اچھا جی حکم تو ہے، تفصیل کے لیے تھوڑا دماغ لڑانا ہوگا، عقل استعمال کرنے کی ضرورت دیکھنا ہوگا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو جو عقل استعمال کرنی ہے انہیں الفاظوں کو سمجھنے کے لیے، اپنے الفاظوں کا مجموعہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو مرحوم علامہ پرویز صاحب نے ڈال رکھا ہے کہ قرآن کو ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو صرف سمجھا جا سکتا ہے، اس کا مفہوم تو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی زبان کا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا تو بات سمجھے گا کیسے؟ سیدھی سی بات ہے کہ سمجھ کے لیے، فہم کے لیے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر لفظ ہی نہیں سمجھیں گے تو کیسے اس کو آگے لے کر جا سکتے، کس طرح اپنے فہم بیان کر سکتے ہیں؟ پھر فہم میں اختلاف آئے گا، جو ہوا ہے۔ پرویز صاحب نے بھی ایسا ہی کر رکھا ہے، کئی جگہ روایتوں کا سہارا لیا ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے جو بنیادی اصول جو میں نے بتائے تھے وہ یہ تھے کہ آیت محکمات اور متشابہات ہیں۔ محکمات تو واضح حکم والے پتہ لگ جاتا ہے، متشابہات کے لیے 4 بنیادی اصول بتائیں کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے، حکم اور تفصیل دونوں اس میں ہونا چاہیے، اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے نہ کبھی اس کو ادھر ادھر کیا گیا ہے، اور ایک لفظ کے ایک ہی معنی لینے چاہیے۔ اب اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لفظوں کے معنی کس ڈکشنری سے لیتے ہیں، کس لغت سے لیتے ہیں، یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ بھائی اللہ اپنی کتاب سمجھانے کے لیے کسی لغت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، کسی لغت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک نئے فرد کو جو عربی کی شدھ بدھ نہیں رکھتا ہے، جو نہیں سمجھ پاتا ہے، جو تدبر نہیں کر سکتا، جو غور و فکر نہیں کر سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، وہ لغات کا سہارا لے لے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کسی لغات کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ تو میں کسی لفظ کے معنی کیسے لیتا ہوں، آج اس کی ہی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تصریف آیت کے ذریعے، تصریف آیت خود ہی اپنے معنی وضاحت کر دے الفاظ کے، چاہے وہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں ہو یا نہ ہو۔ الفاظ تو ایسے بے انتہا ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے 3 مثال دوں گا، 3 مثال کافی ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ تصریف آیت کے ذریعے معنی کیسے نکالا جاتا ہے۔ میں پھر بھی تمام آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصراً بتا رہا ہوں، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلی مثال کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورہ بقرہ میں آیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو جب وہ شہر رمضان میں نازل کرتے ہیں، جو عام طور پر لوگوں نے رمضان کا مہینہ کر رکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب پورے قرآن میں لفظ رمضان جو ہے، شہر رمضان، ایک ہی بار آیا، لہذا اس کے معنی کیسے کیا جائے؟ کیا ہم روایتی طور پر رمضان کا مہینہ لے لیں؟ تو پھر رمضان کا مہینہ کب آتا، اللہ کو یہ بتانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ حکم و تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہا کہ رمضان کا ہی روزہ فرض ہے تو رمضان کب آئے گا یہ بتانا بھی اللہ کا فرض تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں 12 مہینے نہیں بتائے، نہ اس نے 12 مہینے کے نام بتائے، یہ سب روایتی بات ہے، مروجہ تراجم میں اس کو گھسیڑا گیا ہے تاکہ اللہ کے احکامات سے دور کیا جائے۔ اب رمضان کے معنی کیسے لیں گے؟ آپ پورے قرآن میں دیکھیے کہ قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے۔ اب آخر میں آپ آ جائیں سورہ قدر میں، وہاں اللہ کہہ رہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم اسے نازل کرتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر اور شہر رمضان ایک ہی بات ہوئی، کیونکہ اللہ کے باتوں میں اختلاف نہیں ہے، یعنی اللہ کی بات میں کہیں بھی اختلاف نہیں آئے گا۔ اگر اختلاف آئے گا تو اللہ کی کتاب نہیں رہے گی 4 کی 82 کی روح سے۔ تو لہٰذا
شہر و رمضان میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے اور لیلۃ القدر میں بھی قرآن نازل ہو، تو لیلۃ القدر اور شہر و رمضان ایک ہی معنی، ایک ہی بات ہے۔ اب لیل کہتے ہیں تاریکی کو، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تاریکی کا پیمانہ۔ جب تاریکی کا پیمانہ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے قرآن واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شہر و رمضان جو انتہائی حوث اور بے چینی والی صورتحال ہوتی ہے، جہاں انسان گھبرا جاتا ہے، شدید گرمی میں، تپش میں، لو لگنے کی صورت میں جس طرح انسانی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے کسی پل چین نہیں رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سکون نہیں لے پاتا، تو اس میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تاریکی کا پیمانہ، یعنی تاریکی جب آپ اللہ کے احکامات کے تحت، نظریے کے تحت حکومت نہیں چلاتے ہیں، احکامات اللہ کے نافذ نہیں رہتے ہیں، تو وہاں پر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ افراتفری، گھٹن، سانس لینا دشوار، معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو شہر و رمضان اور لیلۃ القدر ایک ہی لفظ ہے، نہیں شہر و رمضان کا مطلب وہ تاریکی کا پیمانہ، وہ تنگی کا پیمانہ جس میں انسان پریشان ہو جائے، اور لیلۃ القدر وہی ہے، یعنی تاریکی والا پیمانہ۔ تو اس سے واضح ہوا کہ تاریکی کے پیمانے کو رمز کہا گیا، شہر و رمضان کہا گیا۔ اب آئیے دوسری مثال کہ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی یہ بات یہاں سمجھ میں نہیں آئی ہے، کچھ لوگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو روایتوں کو لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو دوسری ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ آ جائیے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 96، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب دیکھیے یہاں پر جو عداوت ہے، میں یہاں بھی وہ آیت کی پوری وضاحت نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کیونکہ یہاں پر لفظوں کو سمجھانا مقصد ہے کہ معنی کس طرح سے لیا جاتا ہے، میں وہ واضح کر رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ سے عداوت کون رکھنا ہے، عداوت جو رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کس کس کے لیے عداوت رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے نمبر 1، نمبر 2 ملائکہ کے لیے، نمبر 3 رسول کے لیے، نمبر 4 جبریل کے لیے، نمبر 5 میکائیل کے لیے۔ تو یہی لوگ جو دشمن ہیں انکار کرنے والوں، تو بے شک اللہ جو ہے وہ انکار کرنے والوں کے لیے دشمن ہے، یعنی کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ کس سے؟ وہ جو اللہ، ملائکہ، رسول، جبریل، میکائیل، ان 5 سے عداوت رکھتے ہیں۔ ان 5 کی دشمنی کفر میں لے جاتا ہے، انکار کروانے بنا دیتا ہے۔ اب اس کی آپ تصریف دیکھیے، تب آپ 4 کی 136 کھول لیں اور یہاں آپ الفاظ کا سامنے رکھ کر معنی کریں کہ یہاں پر ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو یہ ہاں جو ہے کہ انکار کون کرتا ہے، اس کی مثال بھی دی جا رہی کہ کس کا؟ نمبر 1 اللہ کا، نمبر 2 ملائکہ کا، نمبر 3 کتابوں کا، نمبر 4 رسولوں کا، نمبر 5 یوم آخر کا۔ یہاں بھی وہ انکار کہلانے والا ہی کہلاتا ہے۔ اب آپ دونوں کو اگر ترتیب ملائیں تو دیکھیے اللہ دونوں جگہ موجود ہے، ملائکہ دونوں جگہ موجود ہے، رسول دونوں جگہ موجود ہے۔ اب یہاں جبریل اور میکائیل ہے اور یہاں اس کی جگہ کتاب اور یوم الآخر ہے۔ تو جبریل کے معنی کتاب اور میکائیل کے معنی یوم الآخر۔ یہ تصریف آیت کے ذریعے واضح طے ہوا، چاہے آپ کو دنیا کی کسی لغت میں یہ معنی ملے یا نہ ملے کہ جبریل کو کوئی کتاب کہے یا نہ کہے، اللہ کی تصریف آیت کے ذریعے، اس قرآن کی تصریف آیت کے ذریعے واضح ہو رہا ہے کہ جبریل کتاب ہے اور میکائیل یوم الآخر ہے۔ ایک تیسری اور آخری مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں زیادہ وضاحت ہو جائے۔ اس کے لیے اب آپ آئیے سورہ آل عمران، یعنی سورہ نمبر 3، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 41، 41، 3 کی 41۔ اب یہاں جو مروجہ ترجمے کے مطابق ہے کہ وہ زکریا نے کہا کہ کیسے اولاد ہوگی، کیا کیسے، میں اس طرف ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہاں صرف لفظ کو سمجھانا واقع ہے۔ تو یہ جو اس میں آ رہا ہے کہ قال رب اجعل لی آیاتا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ تو یہ ثلاثۃ ایام الا رمز، اس کو یاد رکھیں، یہ کیا ہے کہ آیاتک الا تکلم الناس کے ساتھ ہے، بالکل یہی بات۔ اب آپ تصریف آیت کے ذریعے سورہ مریم میں آ جائیے اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیجئے 10، 19 کی 10۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں قال رب اجعل لی آیاتا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ اب آپ دیکھیے قال رب اجعل لی آیاتا، دونوں جگہ بالکل ایک ہی بات ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا جواب جو آ رہا ہے کہ قال آیاتک،
اللہ تکلم الناس، یہاں بھی بالکل یہی بات ہے کہ قال آیاتک اللہ تکلم الناس، دونوں جگہ بالکل ایک بات ہے۔ اب جو آیا یہ فرق کیا کہ ثلاثۃ ایام الا رمز، اور یہاں آ رہا ہے ثلاث لیال سویہ، تو گویا ثلاثۃ ایام الا رمز اور ثلاث لیال سویہ ایک ہی بات ہے، یہ ہے تصریف آیت۔ تو یہ 3 دن اشارے کی بات نہیں ہے، اور نہ یہاں 3 رات ٹھیک ہونے کے بعد اشارے میں بات کرنا، اشارے کا تو لفظ نہیں ہے یہاں پر۔ ثلاث کہتے ہیں لڑکھڑانے کو، ڈگمگانے کو، ایام دورانیہ تو لڑکھڑاتا دورانیہ، ڈگمگاتا دورانیہ، الا رمز صرف رمز کو ہے۔ رمز کہا جاتا ہے جہاں مختصر اور پر اثر گفتگو ہو، یعنی مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو کہ اپنی بات کو اچھی طرح سے سمجھا سکے، اس لیے آپ رمزیہ اشعار بھی کہا جاتا ہے کہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے ایک شعر میں بڑی گہری بات ہو جاتی ہے، اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو یہاں پر ہے کہ لڑکھڑاتے دورانیے میں صرف رمز کو، اب بالکل یہی بات، کیونکہ قال آیاتک اللہ تکلم الناس دونوں جگہ ایک ہی بات ہے۔ اب آ رہا ثلاثہ لیال سویہ سورہ مریم میں، تو ثلاث کہتے ہیں لڑکھڑانے کو، لیال جو لیل کی جمع یعنی تاریکی، اور سویہ ٹھیک، سوا استوا اسی سے نکلا ہے، برابر برابر ٹھیک اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لڑکھڑاتی تاریکی ٹھیک ٹھیک، ڈگمگاتی تاریکیاں ٹھیک ٹھیک یا برابر۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جو لڑکھڑاتا دورانیہ ہے تو وہی لڑکھڑاتی تاریکی بھی ہے، یعنی وہ دور جہاں انسان لڑکھڑایا ہوا ہے، ڈگمگایا ہوا ہے، سنبھل نہیں پا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں سب سے پہلے پاکستان میں رہتا ہوں، اس لیے پاکستان کی پہلے مثال دیتا ہوں کہ پاکستانی اقتدار جو ہے بالکل آج کل لڑکھایا ہوا، حکمراں طبقہ یا پاکستان کا اقتدار والا طبقہ، پاکستان میں جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں، یہ ثلاثۃ ایام میں نے لڑکھڑاتا دورانیہ، ڈگمگاتا، کوئی پتہ نہیں ہے کب کون رہے گا کب نہیں رہے گا، کب تک فوج کی مرضی ہے وہ برقرار رہے، کب فوج کی مرضی ختم ہو، کب وہ نکل جائے۔ تو بہرحال یہ جو لڑکھڑاتا دورانیہ ہے تو اسی کو لڑکھڑاتی تاریکی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تاریکی ہی جو ہے وہ تو لڑکھڑاتی ہے، اگر وہ یعنی کہ سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور اچھے نظریے کے ساتھ حکمرانی کی جائے تو اسے کوئی لڑکھڑا ہی نہیں سکتا، اسے کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اب الا رمز اور سویہ یہ مرادف لفظ ہے، یعنی ایک ہی بات ہے۔ الا رمز یعنی صرف مختصر جامع، یہاں آ گیا ٹھیک ٹھیک سویہ، برابر ٹھیک بات، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، سویہ ٹھیک ٹھیک بات۔ تو الا رمز اور سویہ ٹھیک ٹھیک، اب چاہے دنیا کی کوئی لغت یہ معنی دے یا نہ دے، تصریف آیت کے ذریعے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ الا رمز اور سویہ ہم معنی لفظ ہے۔ تو یہ ہے میرا طریقہ کار الفاظ کے معنی نکالنے کا، میں کبھی بھی لغت کا سہارا نہیں لیتا ہوں، سب سے پہلے تصریف آیت کا ہی سہارا لیتا ہوں، اور تصریف آیت بھی ایسی ہونے کی اس طرح کے ایسے معنی ہو جو قرآن میں کہیں بھی اپنی بات کو غلط ثابت نہ کرے، یعنی یہ معنی قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہر جگہ یہی معنی سمجھائے، یہ نہیں کہ ایک جگہ تو یہ بات سمجھا دے دوسری جگہ نہ سمجھا سکے۔ تو لیلۃ القدر قرآن میں جہاں جہاں بھی آئے گا وہ تاریکی کا پیمانہ ہی آئے گا، رمضان جہاں آئے گا وہ بھی تاریکی کا پیمانہ ہی آئے گا، تاریکی والی صورتحال۔ اسی طرح جبریل جہاں بھی آئے گا وہ کتاب کے لیے ہی ہوگا، میکال جہاں بھی آئے گا یوم الآخر کے ہوگا۔ تو جہاں یوم الآخر ہے اس کو میکال کہا جا سکتا ہے۔ میکال کیسے ہے؟ کیل کہتے ہیں پیمائش کو، تو یوم الآخرت میں اعمال کی پیمائش ہی تو ہے، اعمال کا ہی تو وزن ہے، تو وہ میکال ہے۔ کیل وزن، میکال جہاں وزن جمع ہو، تو یوم الآخر میں ہی سارا حساب کتاب لینا ہے، تو یوم الآخر اور میکال ایک ہی لفظ ہے۔ اسی طرح جبریل اور الکتاب ایک ہی لفظ ہے، جبریل کو ہی کتاب کہا گیا ہے، کتاب کو ہی جبریل کہا گیا۔ اسی طرح الا رمز اور سویہ
تو قرآن میں جہاں جہاں سویہ آتا ہے اس کو رمز کہا جا سکتا ہے، یعنی مختصر اور جامع بات، اور جہاں سویہ آیا یعنی اس کو مختصر اور جامع کہتا ہے، جہاں رمز آیا تو اس کو آپ ٹھیک ٹھیک بات، صحیح بات، برابر بات کہہ سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ تشنگی بھی دور ہو گئی ہوگی کہ میں معنی کہاں سے لیتا ہوں۔ یاد رکھیں کبھی بھی قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سے باہر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تدبر کرنا پڑتا ہے، سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، تگدو کرنی پڑتی ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ کی معنی نکالنے میں 2-3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، بعد جب جا کے کہیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پورے قرآن میں دیکھنا کہ کہیں اس کا اختلاف نہ آئے۔ اگر اختلاف آ جائے تو پھر وہ بات غلط ہو جائے گی۔ اگر حکم اور تفصیل دونوں قرآن میں نہیں ملتا تو پھر بات غلط ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا اور صلاۃ کیسے قائم کیا جائے اس کی تفصیل نہ دے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے وآتوا الزکوٰۃ کہہ دیا اور زکوٰۃ کتنا دے، کس طرح سے دے، کہاں دے، اس کی تفصیل نہ دے۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر وہ آیتیں غلط ثابت ہو جائیں گی۔ تو نہ قرآن میں کہیں اختلاف آنا چاہیے، نہ کہیں یہ ہونا چاہیے کہ حکم ہے اور تفصیل نہیں ہے، یا تفصیل ہے اور حکم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی سنت ہرگز کبھی تبدیل نہیں ہونا، ہرگز کبھی اس کو ادھر ادھر کیا گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے انسان ماں باپ کے ذریعے پیدا ہو رہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بیچ میں پیدا کر دیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کی نفی ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کے ایک ہی معنی آنے چاہیے، اپنی بنیادی معنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اردو کے الفاظ میں کمی کی وجہ سے کئی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسے میں نے مثال کے طور پر سمجھایا بھی تھا کہ سما کا بنیادی مطلب ہے بلندی۔ قرآن میں جہاں بھی سما آیا ہے تو وہ بلندی ہی کے لیے آیا ہے، لیکن اب یہ کس بلندی کی بات ہو رہی ہے؟ کردار کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، قوم کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، یا یہ آسمان والے بلندی کی بات ہو رہی ہے؟ اسی طرح عرض پستی ہے، بنیادی مطلب پستی ہے۔ اب وہ کس پستی کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کی جو ہمارے پیروں کے نیچے ہے، یا اس پستی کی جو معاشرہ پستی کا شکار ہو رہا ہے؟ اس پستی کی بات ہے جو انفرادی طور پر انسان اپنے کرداری طور پر پست ہوتا چلا جا رہا ہے، یا اس پستی کی بات ہے کہ جہاں قوم پست ہوتے چلی جا رہی ہے، ذلت و خواری میں گھس رہی ہے، ذلت و خواری میں مکمل طور پر داخل ہو جا رہی ہے؟ تو کس پستی کی بات ہو رہی ہے وہ پوری آیت پڑھنے سے واضح ہوگا، لیکن اپنی بنیادی معنوں میں کہیں بھی اختلاف نہیں آئے گا۔ تو بنیادی معنوں کا اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بنیادی معنی میں اختلاف آ رہا ہے تو یہ مترجم کی غلطی ہی اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ قرآن کے ترجموں میں کہیں اختلافی بات نہیں، ایک جگہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہے، اختلاف آ رہا ہے جو بظاہر آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ عموماً جو ملحدین سوالات اٹھاتے ہیں وہ ایسے ہی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر قرآن میں یہ کہا اور یہاں یہ کہا، یہ فرق آ رہا ہے۔ تو وہ اختلاف جو دکھایا جا رہا ہے یہ مترجمین کی غلطی ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کی بات کو غیر اللہ کی بات بنانے کے لیے مواد فراہم کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف آ رہا ہے تو یاد رکھیے وہ اس مترجم کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ رہا اور اس کی تفصیل نہیں آ رہی ہے تو اس مترجم کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم اور تفصیل دونوں دیا ہے۔ اللہ کی سنت ہرگز کبھی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ کبھی اس کو ادھر ادھر کیا گیا ہے۔ اگر ترجموں کی وجہ سے ایسا آ رہا ہے تو وہ مترجم کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ تو ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہے، جبھی یہ کتاب آسان رہے گی۔ اگر ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی کیے جائیں گے تو وہ کتاب آسان نہیں رہے گی، مشکل ہو جائے گی، پھر اللہ کی آیتیں جھوٹی پڑ جائیں گی۔ کہیں اگر میرے ترجمے میں آپ کو اس طرح کی بات نظر آئے کہ میں خود اپنے اصولوں کی مخالفت کر رہا ہوں، یعنی قرآن کے اصول جو قرآن سے سمجھنے کے لیے اخذ کیے ہیں، کوئی غلطی اس کی آپ وضاحت کریں۔ میری غلطی ہوگی میں ضرور مان لوں گا، میں ہر دھرم نہیں ہوں کہ جو کچھ کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی بنیادی دلیل ہونی چاہیے، کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے علماء نے ایسا لکھ رکھا ہے اس لیے ہم ایسا کہیں گے، اس لیے ہرگز نہیں کہ ہماری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے اس لیے ایسا ہونا چاہیے، اس لیے ہرگز نہیں ہوگا کہ ہمارے مسلک کے افراد اس طرح سے چل رہے ہیں اس لیے ایسا چلا جائے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے گا۔ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے اصول کے تحت اگر میری غلطی بھی آ رہی ہے آپ اس کی نشاندہی کیجئے، میں اس کی تصحیح کروں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے میری ہدایت میں معاونت کی۔ السلام علیکم۔